الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے، فضل کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس مبارک محفل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں، برکتیں ہم سب پر نازل ہوتی ہیں. اس کا جتنا شکر ادا کرو گے اللہ رب العزت ہم سب کو اور عطا کرے گا. میرے بھائیوں، اللہ پاک نے دنیا کو اگر قیمتی بنایا ہوتا اور بڑا بنایا ہوتا تو قربان جائے اس ذات پر جس پر سارے جہان کی چابیاں پیش ہوئی. بات کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اے جبرائیل علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں ہے کہ جس سے کچھ پکا کر کھایا جا سکے. حالانکہ اتنا بلند رتبہ، معاف کرنا میرے دوستو، ہمیں تو رونا آتا ہے. سیرت پر تقریر ہو رہی ہے لیکن دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور سیرت کے اوپر تقریر کر رہا ہے. سوائے اللہ کے ذات کے اور کوئی نہیں جانتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہے، جسے اللہ کہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما رہے ہیں: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے مقام کو بلند کر دیا، ہم نے تیری اتنی اونچا کردار عطا کیا کہ قیامت تک کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ سے عرض کیا: اے اللہ، تو نے پہلے نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے زندہ کرنے کا معجزہ دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے پتھروں کو نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا. مجھے آپ نے کیا دیا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مخاطب ہو کر یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے کیا دیا. تو پھر سنو اللہ رب العزت کا جواب سنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے نبی، میں نے تجھے سب سے اونچی چیز عطا کی. میرا ذکر اس وقت تک پورا نہیں ہو سکے گا جب تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ نہ لیا جائے. میرا ذکر اس وقت تک پورا نہیں ہو سکے گا جب تک تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہ کیا جائے.
اور تیری امت کا کوئی خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تیری نبوت کی گواہی اور تیری رسالت کی گواہی نہ دے دی جائے گی۔ اور میں نے تیری امت کو وہ درجہ دیا کہ اپنے 30 سپاروں کو ان کے سینوں میں اتار دیا۔ کسی امت کو یہ ہمت نہ تھی کہ اپنی کتاب کو یاد کر سکتے، میں نے تیری امت کو یہ رتبہ دیا اور قبر کی مٹی پر حرام کر دیا کہ میرے قرآن کے لینے والوں کو نہ کھا سکے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس پر مرجان کے پتھر کا ایک شہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ اللہ حافظ قرآن کو پیش کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اندھے ہیں، ہمیں دنیا کی محبت نے اندھا کیا ہوا ہے۔ ہم کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بنیاد پر اٹھایا اور کیا غم دے کر بھیجا، کیا درد دے کر بھیجا، کیا چیز دے کر بھیجا اور کیا مقام دے کر بھیجا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے انسانوں کو دیکھا، انسانوں میں قریش کو چنا، قریش کو دیکھا، قریش میں بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم کو دیکھا، بنی ہاشم میں اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ میں تم سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں، میں ساری دنیا کے انسانوں کا سردار ہوں اور ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی مرتبت کہ آپ کا ایک ایک طریقہ اللہ پاک کو ساتوں زمین و آسمان سے پیارا تھا۔ اور آج کا امتی کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، وہ کرو تو کر لو، نہ کرو تو نہ صحیح۔ اس بول پر اگر اللہ آسمان کو ہم پر توڑتا تو اس کے لیے جائز تھا، اس بول پر اگر زمین ہمیں نگل جاتی تو اس کے لیے جائز تھا، اس بول پر اگر شہروں میں زلزلے آتے اور اللہ ہمیں خنزیر اور بندر بنا دیتا تو اس کے لیے جائز تھا کہ میں نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن میں کہا کہ میں نے تمہیں سب سے اونچا اور بنایا اور سب سے اونچا بنایا۔ اور تیری امت کہتی ہے کہ سنت ہی تو ہے، اس کو کر لو تو کر لو اور نہ کرو تو نہ صحیح۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، مر جائیں ہم، آج مسلمان کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنی امت کو کھڑا کر دیا کہ اے امت، تم معمولی نہیں ہو، دنیا تمہاری باندھی ہے، دنیا تمہاری غلام ہے، میری مانو تو صحیح۔ مکے کی گلیوں میں پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور پیچھے سے پتھر کھاتے ہوئے یہ آواز لگا رہے ہیں، اے لوگو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پتا ہے اس زمانے کے قریش کیا کہتے تھے؟ یہ غریب ہے، یہ ناچار ہے، اس کی مانیں گے تو ہماری عزتیں جائیں گی، ہمارے کاروبار جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کا سب جو دین ہمارے پاس موجود ہے، یہ اسلام موجود ہے، یہ اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، جس کی وجہ سے ہم آباد ہوئے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بنی۔ ہمیں اس کو قریش نے پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی اور کیا کیا برا بھلا کہا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔